قدیم یروشلم کی روشن صبح میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بلند چھت سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے گہری شکر گزاری میں کھڑے تھے۔ تنہا عبادت کے لیے بنائے گئے ان کے سادہ پتھریلے کمرے میں وہ خاموشی سے دعا میں مصروف رہتے اور اللہ کی یاد میں ایسا ڈوب جاتے کہ دنیا کی ہر آواز ماند کر جاتی۔ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے، پہاڑ اور پرندے بھی ان کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے۔ یہ وہ معجزہ تھا جو رب نے صرف انہیں عطا کیا تھا۔ اللہ نے انہیں لوہے کو ہاتھوں سے نرم کرنے کی طاقت بھی دی تھی، اور وہ بغیر آگ کے مضبوط زرہیں تیار کرتے تاکہ اپنی قوم کو محفوظ رکھ سکیں۔ داؤد علیہ السلام کا عدل مشہور تھا، لوگ دور دور سے فیصلے سننے آتے۔ ایک دن وہی عبادت کا کمرہ اچانک لرز اٹھا جب دو آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ گھبراہٹ کے لمحے میں انہوں نے اپنا جھگڑا بیان کیا، 99 دمبیاں رکھنے والے اور ایک دمبے کے مالک کا معاملہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جلدی فیصلہ سنا دیا، لیکن فوراً محسوس کیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش تھی کہ فیصلہ ہمیشہ مکمل بات سن کر ہی ہونا چاہیے۔ یہ احساس آتے ہی وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک گئے اور معافی مانگی۔ رات کے سناٹے میں ان کی سجدہ ریزی اللہ نے قبول فرمائی اور ان کی بادشاہت کو مزید مضبوط کر دیا۔ یروشلم کی سنہری فضا میں ان کی قیادت ایک مثال بن گئی، طاقت کے ساتھ عدل اور مقام کے ساتھ عاجزی۔